قرآن نے کہا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ایک قسم یہ ہے، دوسری قسم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ ایک قسم انسان کی، مسلمان کی آپ کو وہ نظر آئے گی جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، صرف اپنا پیٹ پالتا ہے، جس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، جس کا اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنا رتبہ، اپنا عہدہ، صرف وہ اپنوں سے آگے نہیں بڑھتا، اپنی سوچ سے آگے نہیں سوچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ سمندر کا ایک جھاگ ہے اور یہ کہیں بھی جاتا رہتا ہے، کہیں بھی آتا رہتا ہے، کہیں بھی کنارے لگ جاتا ہے، یہ بے وقت ہے، بے حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، یہ کنارے لگ جاتا ہے، اس کو لوگ یاد نہیں رکھتے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ہاں، جو لوگ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، اس کے لیے راستے فراہم کرتے ہیں، اسباب فراہم کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، انسان اور مسلمان کی جو دوسری تقسیم ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہی باقی رہتے ہیں، وہی زندہ رہتے ہیں، انہی کا نام چلتا ہے، انہی کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ جو سیلفسٹ ہوتے ہیں، جو خود غرض ہوتے ہیں، جو صرف اپنی سوچتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے، ان کو کوئی ماڈل نہیں مانتا ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور ان کی کہانیاں نہیں پڑھی جاتی، نہیں سنائی جاتی۔ آج حضرت ابراہیم کی کہانی سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، کیوں؟ انہوں نے قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، دوسروں کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے ان کے تذکرے کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے جذبے کو، ان کے ایثار کو، ان کی محنت کو یادگار کے طور پر، کہانی کے طور پر قرآن میں ڈال دیا، اور لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ہم اکابرین کے واقعات پڑھتے ہیں، اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء، شہداء، صالحین، تابعین، بزرگان دین، انہوں نے دوسروں کے لیے زندگی جی ہے، انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی ہے، ان کا سونا بھی دوسروں کے لیے، ان کا کھانا بھی دوسروں کے لیے، ان کا چلنا بھی دوسروں کے لیے، ان کا سفر بھی دوسروں کے لیے، اور ان کا خلوت، ان کا جلوت، ان کی تنہائی اور ان کی محفل، یہ سب دوسروں کے لیے وقف کر دی۔ تو ان کے جانے کے بعد بھی آج ہم اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو یاد کرتے ہیں، ان کے قصوں کو پڑھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ لوگ تو وہ ہے، انسان تو اصل میں وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کی ضرورت کو پوری کرے، لوگوں کی حاجت کو پوری کرے، یہ اصل انسان ہے۔ جو صرف اپنے بارے میں سوچے اور اپنے پیٹ کے بارے میں سوچے اور اپنے سرکل میں محدود رہے، اس کا دماغ انسانوں کے بارے میں اور اللہ کے مخلوق کے بارے میں نہ چلے، تو وہ تو سیلفسٹ ہے، خود غرض ہے، وہ ایک طرح کا جھاگ ہے جو سمندر پر آپ دیکھتے ہوں گے لگا رہتا ہے، کبھی اس کنارے لگ گیا، کبھی اس کنارے لگ گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی اٹھاتا نہیں، اس کو کوئی بولتا نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا اور اس پر کوئی تحقیق نہیں کرتا، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جھاگ ہے، تنکا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ بیکار آدمی ہے، بیکار چیز ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جیتے ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتے ہیں، زمین میں زندہ رہتے ہیں، اور جب تک دنیا باقی رہے گی ان کا نام باقی رہے گا، لوگ ان کا تذکرہ کریں گے، ارے بڑا سخی تھا،
بہت لوگوں کی پرواہ کرتا تھا، لوگوں کا خیال کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، غریبوں کا خیال کرتا تھا، وہ مر گیا لیکن اس کا تذکرہ زندہ ہے، اس کا نام زندہ ہے، کتابوں میں، اخباروں میں، بیانوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں وہ زندہ رہتے ہیں، ان کا کردار زندہ رہتا ہے، ان کا کیریکٹر زندہ رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے فائدے کی سوچے۔ اپنا نقصان ہو یا فائدہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن دوسروں کا فائدہ ہمیشہ سامنے رکھے کہ نہیں دوسرے کو فائدہ ہو جائے، یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی بہت معیاری فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم جو کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جو پہننا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جو رہائش ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی رہائش ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی پسند وہ نہ ہو جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ ہم اپنے لیے اچھا پسند کریں، دوسروں کے لیے ردی پسند کریں، ہم اپنے لیے معیاری پسند کریں، دوسروں کے لیے غیر معیاری پسند کریں، ہم اپنے لیے خوبصورت پسند کریں، دوسروں کے لیے بدصورت پسند کریں، ہم اپنے لیے جو ہے قیمتی پسند کریں، دوسروں کے لیے سستا پسند کریں، ہم اپنے لیے صاف پسند کریں، دوسروں کے لیے گندا پسند کریں، تو یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے اور یہ ایمان والا نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں، جو ہمیں پسند ہو سکتی ہے، جو ہمیں اچھا لگ سکتا ہے وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک مکمل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے، مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم کو محبت ہے، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم محبت کرتے ہو، وہ تم جب تک خرچ نہیں کرو گے، نہیں دو گے، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور آپ نے اس سے پہلے کی آیت یہ سماعت کر لی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نماز روزہ صرف یہ نیکی، یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، دوستوں کے حقوق، علماء کے حقوق اور بندوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق، یہ سارے حقوق جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک مکمل نیکی حاصل نہیں ہوگی۔ سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ حقوق اللہ کا جو حق ہے یہ بنیادی انگلی پہ گنا جا سکتا ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ بنیادی ہے، ایمان۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، جو مخلوق کے حقوق ہیں، اور مخلوق میں صرف انسان نہیں، جانور، حتیٰ کہ کتا بلی، ان کے بھی حقوق ہیں۔ کتے کو بھی بلا وجہ آپ مار نہیں سکتے، اس کو قید نہیں کر سکتے، بلی کو بھی اگر آپ نے رکھا ہے، پالا ہے، تو پھر اس کے کھانے کا نظم کرنا ہوگا، اس کو بھی بلا وجہ آپ قید نہیں کر سکتے، کسی جانور کو پنجرے میں بند نہیں کر سکتے، اس کے بھی حقوق ہیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس سے اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے گا، اس سے آپ نفرت کرتے ہیں، اس کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے حقوق کو ضائع کرے گا۔ تو اس سے آپ کو یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سردی کا کڑاکے کا موسم ہے، سردی پڑ رہی ہے، اور
جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے مال سے، وسعت سے، وہ اپنے گرم کپڑے کا، گرم ملبوسات کا خوب اچھے سے انتظام کر لیتے ہیں۔ مالدار کو نہ گرمی پتہ چلتی ہے اور نہ سردی، کیونکہ گرمی میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہوتا ہے اور سردی میں ساری چیزیں فیسلٹی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سردی میں ہم دیکھیں اپنے پڑوسیوں کو بھی، ہم دیکھیں اپنے دوست احباب کو بھی، ہم دیکھیں عام انسان کو بھی، جن کو اللہ نے مال سے نہیں نوازا، جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، جو یتیم ہیں، جو نادار ہیں، جو کسی وجہ سے سردی سے ٹھرٹھرا رہے ہیں، جن کے پاس گرم کپڑا نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، گدا نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، سویٹر نہیں ہے، مفلر نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، گیزر نہیں ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ اس موسم، یہ نیکی کمانے کا موسم ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کے پاس پہنچیں اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ہم مدد کریں، ان کی ہم خدمت کریں۔ کوئی ہم بہت بڑا تیر نہیں ماریں گے، یہ تو ہمارا حق ہے، بندوں کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ جیسے کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ بھائی اطاعت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، مخلوق کی خدمت اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا نام بھی اطاعت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب سردی کے موسم میں اس کڑاکے کی سردی، یہاں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ نے ہم کو اگر نوازا ہے کہ ہم کسی کے لیے کپڑے، گرم کپڑے کا انتظام کر سکتے ہیں، کیجئے۔ کسی کے لیے مفلر کا انتظام کرنا ہے، کر دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب ٹھنڈی سے ٹھٹر کر مر جائے، ایسا نہ ہو کہ لحاف نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غریب مر جائے، گدا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غریب مر جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت کے پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور ضرورت میں بہت ساری ضرورتیں ہو سکتی ہیں، کھانے کی بھی، پہننے کی بھی، سونے کی بھی، اور اسی طریقے سے کسی کے گھر کا کرایہ ادا کر دیا، کسی بچے، یتیم بچے کے تعلیم کا انتظام کر دیا، کسی کے نان و نفقے کا انتظام کر دیا، کسی کے رہنے کا انتظام کر دیا، اور کسی کے گرم کپڑے کا انتظام کر دیا، کسی کے گرمی میں زندگی گزارنے کا انتظام کر دیا، کسی کے سردی میں زندگی گزارنے کا انتظام کر دیا۔ یہ سب حقوق العباد ہے، یہ سب حقوق العباد ہے، حقوق العباد کے لائن سے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ کہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، زمانے کے حساب سے، موسم کے حساب سے، گھر کے حساب سے، کپڑے کے حساب سے، رہائش کے حساب سے، نان و نفقے کے حساب سے، اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ان کی ضرورتوں کو، ان کی سہولتوں کو ہم پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غربت کی وجہ سے مر جائے، ٹھنڈی کی وجہ سے مر جائے، کھانے کی وجہ سے مر جائے، کپڑے کی وجہ سے مر جائے، رہائش کی وجہ سے مر جائے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو ادا کریں۔ آتی کل ذی حق حقہ، کہ ہم ہر حق والے کو اس کا حق ادا کریں۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک صالح معاشرے کو تیار کیا، انسانیت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، انسانیت کے اندر بھائی چارہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، انسانیت کے اندر اخوت ڈالی ہے، انسانیت کے اندر ہمدردی ڈالی ہے کہ بھائی دوسروں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، اس کی مدد کرو، اس کا تعاون کرو، ہر اعتبار سے کرو۔ جانی ضرورت پڑے جانی، مالی ضرورت پڑے مالی، کھانے کی ضرورت پڑے کھانے، کپڑا، جس کی جب ضرورت پڑے آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو انتظام کیجیے ان کا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے،
قرض حسنہ مجھے کون دے سکتا ہے؟ قرض حسنہ کی علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ وہ قرض کہ جس کے واپس ہونے کا یقین ہو کہ یہ قرض واپس ملے گا، اور قرض حسنہ میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے، یہ قرض حسنہ ہے۔ اور جو دے گا اللہ کہتے ہیں کہ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہم اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ کتنا بڑھا کر دیں گے اس کا کوئی معیار اور مقدار طے نہیں کیا، بس یہ کہا کہ میں بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سودی کاروبار کرنے والے اور اس کے لین دین پر تو اللہ پیسے کو ختم کرتا ہے، کم کرتا ہے، گھٹاتا ہے، لیکن جب ہم کسی کو نیکی کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں، دیتے ہیں، مال دیں، کپڑا دیں، پیسہ دیں، سردی میں جیکٹ دیں، کمبل دیں، تو کہتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اس کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور جو قرض حسنہ دے گا تو اللہ اس کو اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پہلا وعدہ کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے کہ اللہ کسی کا کم بھی کر دیتا ہے، کسی کا زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ مال پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، مال اگر جمع ہو گیا تو اس پر بھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جب چاہے کم کر دے گا اور جب چاہے بڑھا دے گا۔ یہ سب کنٹرول اللہ کے نظام اور اللہ کے غیبی نظام سے ہوتا ہے۔ غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو عزت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے لیکن ان کو ضرورت ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے ان کو دیکھنا، ٹٹولنا، تلاشنا، ویو لینا۔ جب ہم کوئی اپنی چیز لیتے ہیں تو کتنا ویو لیتے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کتنی اچھی سے اچھی چیز ہمیں مل جائے، اور یہاں جب قرض حسنہ دینا ہو، اللہ کو قرض دینا ہو، اللہ کے کسی مخلوق کی مدد کرنی ہو تو ویو لینا چاہیے، فیڈ بیک لینا چاہیے، کون سا محلہ، کون سے پڑوسی، کون سے لوگ کس پوزیشن پر ہیں، کس حالت میں ہیں، ان کی ذرائع آمدنی کیا ہے، کتنا کماتے ہیں، اور ان کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے، ٹھنڈی میں وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا پانی گرم کرنے کا نظم ہے کہ نہیں ہے، اور لحاف ہے کہ نہیں ہے، کمبل ہے۔ یہ ہمارا کام ہے ان کے بارے میں تحقیق کرنا۔ وہ تو عزت دار لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ٹھنڈی سے ٹوٹر کر مر جائیں گے، اور ہر سال لوگ ایسا مرتے ہیں۔ ان کا ڈیٹا آپ دیکھیں، اخبار تو آپ پڑھتے ہوں گے، نیوز تو آپ دیکھتے ہوں گے، فلاں آدمی ٹھنڈی سے ٹوٹر کر مر گیا، کسی کے پیسے میں کیڑے لگ رہے ہیں، کیڑے، پیسہ رکھا رکھا سڑ رہا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے ٹھٹر کے مر گیا، لحاف نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، گھر نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر صرف ہوس آ گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش میں ہیں کہ ہمارا مال، ہمارا گھر، ہمارا کپڑا۔ ہم 25 ہزار کا ایک جیکٹ پہنتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ 500 کا کسی غریب کو بھی دلا دیں، توفیق نہیں ہوتی، غریب کا خیال ہم نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا کہ لا يسألون الناس الحافا، کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو لوگ لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو لوگ لگ لپٹ کر مانگتے نہیں، وہ عزت اور غیرت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، لیکن ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی یہ تقسیم ہے کہ اللہ کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے۔ امیری اور غریبی یہ کسی کے اعلیٰ یا ادنا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اگر کوئی غریب ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں، تحقیق کریں کہ بھائی ضرورت کیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب لوگ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ میں آپ کے اندر روح پھونکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور دیں۔ جو لوگ دیتے ہیں اللہ ان کو اور توفیق دے دینے کی۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے
یہ کفار کی علامت ہے، غیر مسلم کی علامت ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کہتے تھے کہ بھائی جب مال اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم دوسروں کو کیوں دیں، وہ جانے ان کا اللہ جانے، اللہ کھلائیں گے پلائیں گے ان کو، ہم کیوں دیں۔ ایمان والے کو جب اللہ مال دیتا ہے یا روزی دیتا ہے یا سامان دیتا ہے یا کچھ بھی دیتا ہے تو اس کے اندر اس غریب کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو بعد میں ذکر کیا، عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کا جہاں جہاں پر تذکرہ ہے وہاں وہاں پر صدقات زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ نے لگایا ہے، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ نماز جتنی عظیم الشان عبادت ہے، جتنی اہم عبادت ہے، ویسی ہی عبادت صدقہ خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پوری کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، اس کی ضرورتوں کو سمجھنا ہے، موسم کے اعتبار سے گرمی میں کیا ضرورت ہے، سردی میں کیا ضرورت ہے، یہ اسی کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن ہم تو نمازی بن گئے، غازی بن گئے، حاجی بن گئے، 100 عمرے کر لیے، 100 حج کر لیے، ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمارے پڑوسی کے پاس گرم کپڑا نہیں ہے، ہمارے پڑوسی اور ہمارے رشتہ دار کے پاس گرم کپڑا نہیں ہے۔ ایک حج آپ ادا کیجئے فرض والا، ایک حج فرض والا ادا کیجئے، باقی جو نام و نمود نمائش دکھلاوے والا حج ہے 99، اس حج سے کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی غریب بھوک کی وجہ سے مر گیا، کوئی غریب جو ہے گرم کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ ایک حج فرض ہے، ادا کر لیجئے، باقی اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ غریب کو ڈھونڈیے، ان کی ضرورتوں کو سمجھیے کہ کہاں پر کتنی ان کو ضرورت ہے، گرمی کے حساب سے کیا ضرورت ہے، سردی کے حساب سے کیا ضرورت ہے۔ میرا ٹاپک یہی ہے کہ ابھی سردی چل رہی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہوگا تو ہم الحمدللہ سردی سے بچاؤ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، گرم پانی کے لیے ہیٹر ہے، گیزر ہے، لحاف ہے، گدا ہے، جیکٹ ہے، ایک سے ایک کمپنی کا برانڈڈ۔ تو ہمارے جیسے تو پورے لوگ نہیں ہیں، ایسے بھی تو ہوں گے جن کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، گرم کپڑا بچھانے کے لیے نہیں ہوگا، اوڑھنے کے لیے نہیں ہوگا، موزہ نہیں ہوگا، گلوز نہیں ہوگا۔ کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اللہ کی تقسیم ہے غربت، تو اللہ نے ان کو غریب بنایا ہے، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سردی کے سامان فراہم کریں، اور اللہ نے کہا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ تم جو کرتے ہو، تم جو خرچ کرتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ تیار کرو، اپنا توشہ تیار کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو سیلفی لینے کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہنگامہ اور شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کی اس سے خبر نہ ہو، جس ہاتھ سے آپ دے رہے ہو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے بعض حدیث میں یہ کہ اندھیرے میں دیا کرو، چھپا کر دیا کرو۔ آج تو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ باضابطہ کیمرہ مین ساتھ چلتا ہے اور کمبل بانٹ رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں اس کی غریبی کو کہ دیکھو یہ کتنے غریب لوگ ہیں، جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، اور دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بعض لوگوں کی نیت صحیح ہوتی ہے، لوگوں کو اس لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اتنے غریب لوگ ہیں، ان کو اتنی ضرورت ہے، آپ مدد کرو۔ اگر یہ نیت ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ دکھانا مقصود ہے کہ نہیں دیکھو میں دے رہا ہوں، اگر کسی کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ بھائی اتنے غریب لوگ پہاڑ کے دامن میں زندگی گزار رہے ہیں، جھوپڑ پٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے اس نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دیے تاکہ لوگوں کو بھی رحم آئے، ان کا بھی کلیجہ پھٹے اور ان کا بھی کلیجہ پسے کہ بھائی ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، وہاں بھی پہنچنا چاہیے۔ تو یہ نیت تو ٹھیک ہے، اور اللہ دل کی نیت کو جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر بھی کرو، اور خیر یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو، خیر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
مخلوق کی ضرورت کا خیال رکھو، اس کی گرمی کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اس کی سردی کی ضرورت کا خیال رکھو، یہ خیر ہے۔ خیر کے کاموں میں تم آگے بڑھ کر حصہ لو۔ قرآن کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اگر کوئی نیکی کا کام ہے آگے بڑھو، اس میں مدد کرو۔ ظاہر ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اور کسی یتیم کی کفالت کرنا، کسی غریب بیٹی کی شادی کرنا، یا کسی غریب لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کی ذمہ داری لینا، کسی کے گھر کا کرایہ ادا کر دینا، کسی کے یہاں کھانے کا نظم کر دینا، کسی کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کر دینا، کسی کے لیے گرم پانی کا انتظام کر دینا، یہ سب کا سب خیر ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے بارے میں سوچے، صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں۔ ہم تو اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہماری ٹھنڈی سردی ختم ہو گئی، ہم نے پورا لاد لیا اوپر سے نیچے تک، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بھی ٹھنڈی ہو جائے اور ہم گرم سے گرم کپڑا پہن لیتے ہیں، ہم ٹھنڈی سے سیف ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کا کیا؟ مزدوروں کا کیا؟ ان مسکینوں کا کیا؟ ان یتیموں کا کیا جو گدڑی اوڑھ اوڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں، چپی لگا لگا کر زندگی گزار رہے ہیں، جو جھوپڑ پٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، جو پہاڑ کے دامن میں زندگی گزار رہے ہیں، جو درخت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، جو روڈ پر زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہے؟ ان کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہے؟ ان کے لیے ڈگری ٹیمپریچر ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو ٹھنڈ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ لگتی ہے، وہ کہتے نہیں ہیں۔ غیرت، خودداری، عزت کے مارے چپ ہوتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں اگر مال عطا کیا ہے تو ہم ان تک پہنچیں، تحقیق کریں اور صحیح لوگوں تک پہنچ کر ان کا حق ادا کریں۔ اللہ بہت نوازے گا، بہت دے گا۔ قرض حسنہ تم دو گے، اللہ کے راستوں میں دو گے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو گے، وہ قرض حسنہ ہے، اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ دنیا میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں اس کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں بھی ثواب کے طور پر اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں بھی لوٹ کر جانا ہے، موت آنی ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ مال جو میں نے تم کو دیا تھا اترانے کے لیے نہیں، برانڈنگ کرنے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، مال دے کر میں تمہیں آزمایا تھا کہ تم میری مخلوق کی خدمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ لیکن تم تو واہوائی لوٹنے لگے، تم تو محفل لوٹنے لگے، تم کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے بہت دیا، میرے بازو کی طاقت اور میرے ہنر اور میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے اللہ نے دیا، اور تم نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، غریبوں پر مدد نہیں کیا، تو اللہ پوچھے گا ہر مالدار سے۔ اس لیے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب آدمی جب جنت میں جائے گا 500 سال پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور مالدار آدمی کو 500 سال بعد جنت میں جانے کا ٹکٹ ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس کے مال کے بارے میں اس سے حساب ہوگا، پل پل کا حساب ہوگا، کتنا کمایا تھا، کہاں پہ لگایا تھا، کتنا کمایا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اس کے حساب دینے میں 500 سال لگ جائے گا۔ غریب آدمی پہلے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور امیر آدمی بعد میں جائے گا۔ ہاں، لیکن جو لوگ اپنے مال کا حساب رکھتے ہیں اور اپنے مال کو غریبوں میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، پھر یہ لوگ اپنے مال کی وجہ سے بھی نیکی کماتے ہیں، مال کی وجہ سے الگ سے نیکی کماتے ہیں۔ روزہ، نماز، عبادت تو ان کو نیکی مل ہی رہی ہے، لیکن مال خرچ کر کے الگ سے یہ نیکی کما رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ تگ و دو اور یہ کوشش ہوتی تھی، مسابقہ ہوتا تھا کہ کوئی مجھ سے نیکی میں آگے نہ بڑھے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے مال میں آگے نہ بڑھے، میرے پاس اگر ان کے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہونا چاہیے، اگر اس کا گھر چاندی کا ہے تو ہمارا سونے کا ہونا چاہیے۔ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں، اس میں مسابقہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میرے سے زیادہ نیکی کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحابی کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ فلاں 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 جو ہے نیکی کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کلمات سکھائے کہ بولو دیکھو تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، تم بھی اس کے نیکی کے برابر ہو جاؤ گے۔ یہ صحابی پڑھنا شروع کیے
ان کو بھی پتہ چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ دیکھیے ہماری نیکیاں تو پھر سے برابر ہو گئی ہے، اور الگ سے وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، کہ تم بھی دعا درود پڑھتے ہو، وظیفے پڑھتے ہو، وہ بھی دعا درود پڑھتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، تمہاری نیکیاں دونوں میں برابر ہو گئی، اور اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ مال دے کر تم سے آگے نکل گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ تم سے آگے نکل گیا ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہی مالدار لوگ نیکی میں غریبوں سے برابری کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔